اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آل سعود کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے اور سعودی عرب پر حکومت کرنے والے خاندان کے بارے میں حیران کن حقائق بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نالج آف اسلام کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ہسٹوریکل ویڈیوز مل پائیں۔ ناظرین، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز بن سعود کی 22 بیویاں تھیں۔ اسلام میں 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں، مگر عبدالعزیز بن سعود نے بیک وقت کئی شادیاں کی۔ ان میں سے 17 بیوی کے ہاں 45 بیٹے پیدا ہوئے۔ اب آل سعود کے شہزادوں کی تعداد 7,000 سے بھی زائد ہے۔ آل سعود نے ہی تیل کی دولت سے مالا مال اس خلجی ملک کو سعودی عرب کا نام دیا۔ سعودی عرب کے حکمران خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے پاس دولت کی کمی نہیں۔ آل سعود خاندان کا تعلق 18ویں صدی میں جزیرہ عرب کی ایک مقامی شیخ نما سعود بن محمد سے ملتا ہے۔ ناظرین، یہ جو لوگ آپ کو دکھ رہے ہیں، عبدالعزیز بن ابن سعود، سعود، فیصل، خالد، فہد، عبداللہ، سلمان، یہ سب سعود کے خاندان سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ ان کو پوز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کب پیدا ہوئے، کب ان کا انتقال ہوا اور کون کیسے گیا اس دنیا سے۔ ناظرین، ان کے لائف کے بارے میں ہم پھر کبھی ویڈیو دیکھیں گے بنانے کے لیے، مگر آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اپنے مدعے سے نہیں بھٹکتے۔ اور اس کا شہرہ نسب ایک یہودی سے ملتا ہے جس کا نام مرد خالی بن ابراہیم بن موسیٰ تھا، جو ایک یہودی تاجر تھا۔ ناظرین، سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام 2 صدیاں پہلے پیدا ہونے والے مقامی حکمران کے نام پر رکھا گیا۔ اس سے قبل سعودی عرب کا نام حجاز مقدس تھا، مگر آل سعود نے حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے اپنے جدر مجدد پہنچے سعود بن محمد کے نام پر سعودی عرب رکھا۔ شیخ سعود کے بیٹے محمد نے سال 1744 میں مذہبی عالم محمد بن عبد الوہاب سے اتحاد کر لیا۔ یہ نجد کا رہنے والا تھا۔ محمد بن عبد الوہاب ہی نے خالص اسلام کی واپسی کا نعرہ لگایا اور یہاں سے ہی دھابی نظریات کے پرچار کا آغاز ہوا۔ بات ازاں سعود بن محمد کی نسل کو 1818 میں عثمانی افواج یعنی ترکوں کے ہاتھوں شکست ہوئی، مگر اس کے 6 برس بعد ہی سعود خاندان نے صحرائی طاقت کے مرکز ریاض پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ ناظرین، سال 1902 میں عبدالعزیز بن سعود نے ریاض سے اپنے حریف راشدی قبیلے کو بے دخل کرتے ہوئے اپنی طاقت کو مزید مستحکم کیا تھا۔ اس کے بعد عبدالعزیز نے مختلف قبیلوں سے لڑائی جاری رکھی اور انہیں شکست دیتے ہوئے بہت سے علاقوں کو مسترد کر دیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور سال 1913 میں خلیجی ساحل کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ ناظرین، دوسری جانب سال 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو سعودی عرب میں شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے حسین ابن علی آخری شریف مکہ قرار پائے۔ شریف مکہ کا منصب فاطمی نے مصر کے دور میں 967 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیت کی بنیادی ذمہ داری مکہ اور مدینہ میں عازمین حج و عمرہ کا انتظام و سیرام ہوتا تھا۔ حسین ابن علی کے تشریف مکہ کے بننے کے بعد سال 1924 میں عبدالعزیز بن سعود نے اپنے حملے تیز کر دیے اور آخر کار 1925 حسین ابن علی کو بھی اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ عبدالعزیز بن سعود نے 1932 میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا۔ ناظرین، اس کے بعد عبدالعزیز بن سعود کی طاقت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا کیونکہ انہوں نے بہت سے قبائلوں کی شہزادیوں کی بیٹیوں سے شادی کی۔ آج شاہی خاندان کے
افراد کی مجموعی تعداد تقریباً 25,000 ہے، جبکہ اثر و اثر رکھنے والے شہزادوں کی تعداد تقریباً 200 بنتی ہے۔ ناظرین، اس قدامت پسند وبائی ریاست میں تیل کی پیداوار کا آغاز سال 1938 میں ہوا، جس کے بعد سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونے لگا۔ عبدالعزیز بن سعود کے بیٹوں کی مجموعی تعداد 45 بنتی ہے۔ 9 نومبر سال 1953 میں سعودی ریاست کے بانی عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد سعود کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا۔ 2 نومبر سال 1964 کو شاہ سعود کرپشن اور نااہلی کے الزامات کے تحت معزول کر دیا گیا اور ان کے سوتیلے بھائی شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالا۔ شاہ سعود کی وفات سال 1969 کو جلاوطنی میں ہوئی۔ ناظرین، جدید سعودیہ عزت کے معیار کا خطاب حاصل کرنے والے شاہ فیصل کو مارچ 1975 میں ان کے بھتیجے نے قتل کر دیا، جس کا نام فیصل بن مسعود تھا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ کویتی وفد شاہ فیصل سے ملاقات کا منتظر تھا اور ان کا بھتیجا وہاں موجود تھا۔ شاہ فیصل نے بھتیجے کو پاس بلا کر بوسہ دینے کی کوشش کی۔ اس دوران بھتیجے نے ریوالور نکال کر شاہ فیصل کو 2 گولی ماری۔ ایک گولی شاہ فیصل کے کان پر لگی اور دوسری گولی شاہ فیصل کے تھوڑی پر لگی اور شاہ فیصل کو قتل کر دیا۔ اس وقت کہا گیا تھا کہ قاتل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد اور پنجاب کے شہر فیصل آباد کا نام سعودی شاہ فیصل کے نام پر ہی رکھا گیا۔ ناظرین، سعودی عرب کے معروف چوراہے میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے قاتل اور بھتیجے فیصل بن مسعود کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سعودی عرب کی حکمرانی شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی شاہ خالد کے حصے میں آئی اور وہ 1982 میں اپنی وفات تک حکمران رہے۔ اس کے بعد شاہ فہد حکمران بنے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی عمر سے 2 سال چھوٹے شاہ عبداللہ کو ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ 1955 میں شاہ فہد پر فالج کا حملہ ہوا، جس کے بعد عملی طور پر زیادہ تر فرائض شاہ عبداللہ ہی سر انجام دیتے رہے۔ 2005 میں شاہ فہد انتقال کر گئے اور ان کی جگہ شاہ عبداللہ نے لی۔ جمعے کو انتقال کرنے والے شاہ عبداللہ کی جگہ ان کے سوتیلے بھائی سلمان بن عبدالعزیز نے لے لی ہے۔ ناظرین، 21 جون 2017 سلمان بن عبدالعزیز کے بیٹے محمد بن سلمان سعودی عرب کے حکمران بنے۔ محمد بن سلمان سعودی عرب کے عہد نائب صدر وظیفہ کبیر بنے اور وزیر دفاع بھی ہیں۔ آپ سیاسی سیکورٹی امور کونسل کے صدر اور سعودیہ اقتصادی اور ترقیاتی امور کے کونسل کے بھی صدر رہے ہیں۔ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی اہلیہ فاطمہ بنت فضل حسین آل اجمعی سے ان کے بیٹے ہیں۔ ناظرین، اب سعودی عرب کو دوبارہ محمد بن سلمان فحاشی اور گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے کنسرٹ اور سینما گھروں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے مندر سعودی عرب میں قائم کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب دوبارہ یہود کی ریاست بننے جا رہا ہے، مگر دعا ہے پروردگار عالم سعودی عرب، حجاز مقدس، مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرمائے اور محمد بن سلمان اور آل سعود کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولنا۔ آج کی ویڈیو کے انتہائی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔